ابتدا اس پاک ذات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت پہ میری اور آپ سب کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کرگستان کا معاملہ، وہاں سے پہلے بچے جو ہے وہ بڑا لو کاسٹ جو ہے MBBS کر لیتے تھے، کم آمدن والے افراد جو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہ سہولت گزشتہ ماہ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ کرگستان کو PMC کی جانب سے بین کر دیا گیا ہے۔ آج اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کالم نگار، مصنف بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں، ذبیح اللہ بلگن صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ بلگن صاحب، کرگستان جو ہے وہ کب وجود میں آیا اور یہ تعلیم کا سلسلہ یا وہاں سے MBBS کا سلسلہ جو ہے وہ کب شروع ہوا؟ تھینک یو ویری مچ کامران ساکی صاحب، بہت شکریہ۔ آج کل چونکہ ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اور ہزاروں جو طلباء ہیں جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک یہ پرابلم ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کرگزستان بیسیکلی لاہور سے صرف 1800 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے۔ یہ اگر ہم افغانستان کی طرف جاتے ہیں تو بائی روڈ بھی ہم جا سکتے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد سے آپ پشاور جائیں گے اور پشاور سے آپ تورخم سے ہوتے ہوئے افغانستان میں تاجکستان کی ایک چھوٹی سی پٹی لگتی ہے اور اس کے بعد آپ کرگزستان میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ قریبی ہمسایہ ملک، جی قریبی کہہ سکتے ہیں آپ، تاجکستان سے ویری نیکسٹ ہے۔ اگر آپ ازبکستان جاتے ہیں تو ازبکستان سے نیبر جو کنٹری ہے وہ یہی کرگزستان ہے۔ یہ دراصل وہ ان 10 ریاستوں میں شامل ہے جو 1993 میں رشیا سے آزاد ہوئی ہیں افغانستان کی جنگ کے بدلے میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ منقسم ہو گیا اور سوویت یونین وہ ٹوٹ گیا، تو وہ ان 10 ریاستوں کے الگ ہو جانے کی وجہ سے تھا۔ تو یہ کرگزستان انہی 10 ریاستوں میں ایک ہے جو 1993 سے ایک الگ ملک کی حیثیت سے اور UNO کے الگ ملک کی حیثیت سے UNO میں ممبر ہے۔ اب وہاں پہ کتنے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ دراصل آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈو پاک میں بلکہ، کہ MBBS کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ سے تھوڑی مہنگی تعلیم رہی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ابھی رائٹ نو یہ جو PMC کا نیا ایک رول آیا ہے، جب پہلے PMDC ہوا کرتی تھی تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 12 لاکھ روپے ایک سال کی فی مقرر کی تھی ایک MBBS کے یا BDS کے اسٹوڈنٹس کی، پرائیویٹ ادارے کے لیے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جب سے PMDC ختم ہوئی اور PMC دوبارہ سے ٹیک اوور کر لیا انہوں نے، تو PMC نے وہ فی دوبارہ 18 سے 20 لاکھ کے درمیان کر دی ہے۔ تو 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے میں پاکستان میں کوئی MBBS کی فی ادا کرے گا تو پھر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ یعنی یہ 20 لاکھ روپیہ یا 12 لاکھ روپیہ، میں ناظرین کے سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، 1 سال کی فیس ہے، یہ 5 سال یا 4 سال کی فیس؟ جی نہیں، بالکل 1 سال کی فیس ہے۔ اور اس پہ انفارچونیٹلی یہ کہ جب آپ ایڈمیشن لینے کے لیے میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایڈمیشن بھی ایسے نہیں دے دیتے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں پہلے ڈونیشن دیں، ہمارے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہے اس کو ڈونیشن دیجئے، ہمارے کالج کو ڈونیشن دیجئے، اور وہ 20 سے 25 لاکھ روپے ڈونیشن لیتے ہیں۔ 20 لاکھ روپے اب وہ فیس لے لیا کریں گے یا 15 لے لیا کریں گے، 18 لیں گے۔ اپروکسیمیٹلی یہ 35 سے 40 لاکھ روپیہ پہلے سال میں اسٹوڈنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے، جبکہ کرگزستان میں یہ پورا MBBS 35 سے 40 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے، پورے 5 سال کی وہاں اتنی فیس بنتی ہے۔ لیکن شاید کہیں معیار کو کمپرومائز کرتے ہوں گے، وہاں پہ ہاسپٹلس کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر کچھ PMC نے جب بین کیا، چونکہ 1993 میں یہ آزاد ہوئے، 1995 یا 96 سے وہاں پاکستانی طلباء MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ انہی یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کر واپس پاکستان آئے، جو PMDC نے ایک ٹیسٹ رکھا تھا، NEB کا ٹیسٹ، نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا ٹیسٹ، ان بچوں نے نہ صرف اس ٹیسٹ کو پاس کیا بلکہ ٹاپ کیا، ٹاپر رہے ہیں کرگزستان کے گریجویٹ۔ میں ابھی ہم یہ لاہور میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ ہی کہ آپ اپنے کسی رپورٹر سے کہیے گا کہ وہ جو پہلا ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل فیروز پور روڈ آتا ہے، وہاں سے لے کے تو شالیمار ہاسپٹل یا برکی ہاسپٹل جو آخر میں آتا ہے، ہر ہاسپٹل میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کرگزستان کے گریجویٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ملیں گے۔ یہ میں نے پورے لاہور کے آپ کو ہاسپٹل کو ایگزامپل کیا ہے۔ اسے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا موقف ہے کہ PMDC پہلے خوشی سے قبول کرتی رہی، اس کی کیا بڑی وجہ تھی؟ پہلے کرگستان کو کوئی NOC جاری کرتے تھے یا WHO کے کہنے پہ وہ اسے تسلیم کرتے تھے؟ جی بالکل، جو WHO کی آپ نے بات کی ہے،
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے کرائٹیریا رکھا تھا. وہ کرائٹیریا یہ تھا کہ جو بھی یونیورسٹی یا میڈیکل کالج WHO سے ریکگنائزڈ ہے اور WHO کی لسٹ میں ہے, وہ اگر ڈگری لے کر ہمارے پاکستان میں اسٹوڈنٹ اس کالج سے ڈگری لے کر آتا ہے تو ہم اس کی ڈگری کو ایکسیپٹ کریں گے. اور PMDC ایک ٹیسٹ لیا کرتی تھی, NEB نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا ٹیسٹ. PMDC کہتی تھی آپ پڑھ کر آئے ہو, ڈگری لے کر آئے ہو, ہمیں ٹیسٹ دو, ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, جو بات سمجھ میں آتی تھی. NEB نے پہلے میٹنگ کی ہے کامران ساقی صاحب, PMC نے کون سا کوئی مہینہ 2 مہینے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کالجز یا کرغزستان کے کالجز یا یونیورسٹی کے معیار کو دیکھا ہے, پھر جا کے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ کالج غلط ہے لہذا ان کو جو ہے نا بین کر دیا جائے. انہوں نے تو یہ تکلف ہی نہیں کیا. پہلی کسی کی طرح کو اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ منگوایا ہو, کچھ بھی نہیں سر, کو وزٹ کیے ہوں نو سر, کوئی وزٹ کہاں, ان کو تو کرغزستان کے سپیلنگ نہیں آتے. میں اب یہ جذباتی نہیں ہونا چاہ رہا, میں نے پچھلے دنوں 2 دن میں اسلام آباد میں رہا ہوں, میں PMC کے ایک ساتھی تھے, اب میں نام نہیں لوں گا, میں نے کہا تم یہ کاغذ نیچے رکھ دو اور مجھے کرغزستان کے سپیلنگ بتاؤ, تو اس کو نہیں آتے تھے. جن کو کرغزستان کے سپیلنگ نہیں آتے وہ کرغزستان ملک کو بین کر رہے ہیں, ان کو یونیورسٹی کا کیا پتہ ہے. وجہ تو بتائی ہوگی نا, ایسے تو نہیں کہ ایک لیٹر لکھ دیا جی کہ چلیں آج کے بعد کرغزستان میں سے کوئی MBBS نہیں کر کے آئے گا اور جو موجود بھی ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ ہے, ایسا تو نہیں. چلیں دیکھیں جس طرح سے کامران ساقی صاحب آپ اس حیرت کا شکار ہیں اور آپ استفسار فرما رہے ہیں PMC سے, یقین جانیے اس بالکل اسی طرح سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہوتا, آپ نے کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنایا ہوتا, آپ ہمیں کوئی چیک لسٹ دے دیتے کہ یہ چیزیں جس یونیورسٹی میں ہیں وہ اس کی ڈگری ایکسیپٹیبل ہوگی, باقیوں کی نہیں ہوگی. 4 بین کر دیں, 2 بین کر دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ فیک ڈگری جاری کر رہی ہیں, آپ سے کروا رہی. جی بالکل ساقی صاحب, وہاں پر 3 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں. ایک 1916 میں بنی ہے, ایک 1924 میں بنی ہے اور ایک 1936 میں بنی ہوئی ہے. PMC کا تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی بین کر دیا ہے. جن کی ڈگری امریکہ مانتا ہے, جن کی ڈگری برطانیہ مانتا ہے, جن کی ڈگری پوری دنیا میں پریکٹسیبل ہے, لیکن پاکستان میں اب وہ پریکٹسیبل نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ وہ کرغزستان کے سپیلنگز کی طرح وہ کہتے ہیں یار پرانی یونیورسٹیاں ہیں اب اسے بین کر دیتے ہیں, نہیں بناتے ہیں. یہ تو ہے نہیں, یہ میں آپ کی اس بات سے جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں. اب یہ کچھ نیا ہی بنانے جا رہے ہیں. اب وہ نیا بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, اس کا کرائٹیریا یہ کیا رکھتے ہیں, یہ بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نیا پاکستان کی طرح ٹھیکیدار کی طرح نئی پرسنٹیج طے ہونے جا رہی ہے. سر پتہ نہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ اس ملک پر رحم کرے. ہمارا ملک ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دکھ پہنچتا ہے جب لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا ملک ہے, 22 کروڑ آبادی ہے اور آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن اتنے غیر یقینی ہیں کہ آپ آج جو ہے اس ڈگری کو مانتے ہیں, اگلے دن آپ نہیں مانتے. آج آپ کے کرائٹیریا اور ہوتے ہیں. 2 دفعہ تو PMDC ڈیزالو ہوئی ہے, 2 دفعہ PMC بنی ہے, آج PMC پھر آ گئی ہے. اگر کل کو پھر PMC ختم ہو گئی, دوبارہ PMDC ایکٹیو ہو گئی تو پھر ایک تماشا بنا ہوا ہے. پاکستان سے باہر اس وقت تقریباً کم و بیش 15,000 اسٹوڈنٹ ہیں جو MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو چائنا, کرغزستان, ازبکستان, یوکرائن اور ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور بڑے دوسرے پروگرامز میں بھی لوگ ہیں, اور وہاں پہ بھی یقیناً اگر ایک پروگرام آپ کا بند ہوتا ہے تو غیر یقینی صورتحال کا. سر آپ یہ دیکھیے نا, آپ اپنے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے, PMC کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے, موجودہ گورنمنٹ کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو باہر جانے کیوں دیتے ہیں. آپ اپنے ملک میں ایسا تعلیمی نظام بنائیے, آپ اپنے ملک میں اتنا سستا اور آسان ایڈمیشن کر دیجئے MBBS میں تاکہ یہ بچے باہر جائیں نہ. ممکن ہے اسی کا یہ حصہ ہو, اسی کی ایک کڑی. ہاں جی, اس کا حصہ تو پیسے یہاں پہ آئیں گے, بجائے 35-40 لاکھ روپے باہر جا رہا ہے, وہ ہمارے اداروں جیسے آپ نے کہا ڈونیشنز دیں گے تو یقیناً ان ہاسپٹلس کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. اس کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو ہوگا. اس کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ تو لٹ گیا. وہ تو جتنے پیسے بیچارہ جتنے میں پورے 5 سال کی فیس ادا کرتا تھا, یہ پہلے سال ہی اتنی لے لیں گے. اگر کسی غریب کسان کو 1 ایکڑ بیچنا پڑتا تھا اپنے بچے کو MBBS کروانے کے لیے, اب 10 ایکڑ بیچنے پڑیں گے اس کو. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دشمنی عوام سے ہے کہ یا پاکستان سے ہے. جب وہ یہ کہ انہیں پتہ نہیں ڈاکٹرز چاہیے نہیں ان کو, یا ان کا خیال. دیکھیں وہ جو باہر سے ڈگری لے کر آتا ہے کامران ساقی صاحب, وہ کب آ کر کہتا ہے کہ مجھے پریکٹس کرنے دو؟
وہ تو کہتے ہیں میری قابلیت کو ٹیسٹ کر لیں, میری قابلیت کو چیک کر لیں, اور آپ نے اس کی قابلیت کو چیک کرنے کے لیے NLE PMC نے NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزام رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے چیک کر لیں کہ میں واقعی ڈاکٹر ہوں کہ نہیں ہوں. وہ پریکٹس کی اجازت تو نہیں مانگ رہا. چائنا بڑا دوست ملک ہے, وہاں پہ پہلے بھی اسٹوڈنٹس جاتے رہے, اب بیچ میں ڈر لاکھ سا کیوں بن گیا, آپ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں, وہ آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ نہیں, چائنا میں اسٹوڈنٹس جا رہے تھے جی, بہت سارے لوگ چائنا سے گریجویٹ ہو کر آئے ہیں, لیکن 2018 میں نا چائنیز گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کو تھوڑا چینج کر لیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم آپ کو انگلش میں MBBS نہیں کروایا کریں گے, چائنیز لینگویج میں کروائیں گے. تو چائنیز لینگویج میں ہمارے بچے چونکہ نہیں پڑھ سکتے تھے, اور انہیں 5 سال کے بجائے پھر 6 سالہ ڈوریشن ہو گیا MBBS کا کہ پہلا سال چائنیز لینگویج سیکھیں, تو اس وجہ سے یہ سارا ٹریفک جو ہے نا یہ وہاں ٹرانسفر ہو گیا, کرغزستان میں ٹرانسفر ہو گیا. اور کرغزستان میں اب ایک دم سے چونکہ انہوں نے بین کر دیا. اچھا, بین کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ چونکہ ہم نے کرغزستان جانے والے اسٹوڈنٹس کو روک دیا ہے, تو اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ہم نے فیسیں کم کر دی ہیں. وہاں آپ 2,35,000 روپے 6 مہینے کی فیس دیتے تھے, یعنی کہ 4.5 لاکھ سال کی فیس دیتے ہیں. اب ہم نے پاکستان میں 6 لاکھ کر دی ہے, آپ 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ زیادہ دے کے پاکستان میں ہی پڑھ لو. سر اب تو رش بڑا ہے, انہوں نے فیس زیادہ کرنے کے لیے ارے سنیں ساقی صاحب, دیکھیں, ارے سنیں, آپ زوم والی باتیں کر رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں آپ. اب ارے سنیں ذرا, اب حال کیا ہوا ہے؟ حال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو 12 لاکھ فیس تھی وہ 20 لاکھ کر دی ہے, کہ نہ تمہیں باہر جانے دینا پڑھنے کے لیے اور نہ تمہیں ادھر سستے میں کروانا ہے. یعنی یہاں پر تم اب 12 کی بجائے 18 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ پے کرو, اور چونکہ باہر جانے کے راستے تو ہم نے بند کر دیے ہیں. میں اگین مقرر عرض کرتا ہوں, مجھے گمان یہ ہے, لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہم سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے, یہ معراج دین کے بیٹے سے بدلہ لیا جا رہا ہے, یہ ایک بشیر صاحب کی بیٹی سے بدلہ لیا جا رہا ہے, یہ انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے. کہ لیکن میں کہوں گا تکلیف دہ صورتحال ہے, دل دکھتا ہے. پاکستان کو آلریڈی جو ہے وہ طبی اساتذہ کی ضرورت ہے, طبی ماہرین کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے پاکستان کو, لیکن پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں کرنے. اگر کہیں اور سے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا, ہم نے وہ دروازے بھی بند کر دینے ہیں. تو پھر کیا انا للہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور کل کو اگر آپ جیسے کوئی بھائی ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں, مقرر ہیں, ٹی وی اینکر ہیں, کل کو یہ بھائی جب کہیں گے کہ پاکستان کا سارا جو ہے نا جی قابلیت اور ٹیلنٹ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, تو سر ساقی صاحب محترم, ہم نے ان کو خود ہی راستہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں یقیناً وہ باہر جا کے سرو بھی کریں گے اور وہاں سے کریں گے. اب ہمارا میڈیکل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ نے کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے تو آپ کو 6 ماہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے, اور یقیناً اس کی بڑی وجہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ MBBS اور مختلف جو اسپیشلائزیشن مختلف جو فیلڈز ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اب رستہ کیا ہے؟ ہم کیا ایران نہیں جا سکتے؟ دشمن کی کوئی مدد ہمیں لینی پڑے گی انڈیا کی خدا نخواستہ, یا ہم کہیں اور کوئی ملک قریب موجود ہے, امریکہ یا کوئی اور؟ بات ساقی صاحب میرے خیال میں بات کرغزستان, انڈیا یا چائنا کی, ایران کی نہیں ہے, بات ہماری نیت کی ہے, ہماری ڈائریکشن کی ہے. اگر یہ لوگ کل کو ایران کو جانا شروع ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, سپوز کوئی ایک نئی دنیا دریافت کرتے ہیں جہاں سستے میں MBBS ہو جاتا ہے, اور پاکستان اس کو مان بھی رہا ہے فی الحال کاغذوں میں نا, تو وہ جب اسٹوڈنٹ ٹریفک ادھر چلا جائے گا تو کرغزستان کی طرف اس کو بھی بند کر دیں گے. مسئلہ تو اسلام آباد میں ہے, مسئلہ PMC کی بلڈنگ میں ہے, مسئلہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی منوپلی میں ہے, مسئلہ اس مافیا کا ہے جس کو عمران خان ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ مافیا مجھے چلنے نہیں دیتا. یہ وہی مافیا ہے, یہ چینی مافیا کی طرح ایک میڈیکل کالجز کا مافیا ہے, یہ بالکل آپ کے پیٹرول مافیا کی طرح جو ہے اسی طرح کے میڈیکل کالجز کا مافیا ہے. یہ مسئلہ اس مافیا سے بلیک میل ہونے یا نہ ہونے کا ہے, مسئلہ اس قصد, ارادے اور نیت کا ہے کہ جو آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے ہر مافیا کے آگے سرنڈر کرنا ہے, اور آپ جب تک یہ سرنڈر ہونے کی روایت آپ ختم نہیں کریں گے, آپ ایران چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, جہاں بھی آپ چلے جائیں, وہ آپ کا وہ ملک بھی بین کروا دیں گے. تو کیا اس کا سلوشن ایک یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بجائے دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں, اپنے
جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے بچوں کو تعلیم دینا، میڈیکل کالجز کی تعداد زیادہ کر لیں پبلک کی، پرائیویٹ کو زیادہ سے زیادہ لائسنسنگ دیں یا انہیں NOC دیں تاکہ زیادہ بچے میں نے تو کمپٹیشن کی فضا ہوگی، مسئلہ نہیں ہوگا. پہلے ہی آپ سے عرض کیا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ یہاں کرغزستان میں، ازبکستان میں، چائنا میں یہ سالانہ 6 لاکھ فیس میں یہ بچے MBBS کرتے ہیں. آپ پاکستان میں 8 لاکھ کر لیجئے، کالجز زیادہ بڑھا دیجئے، آپ 8 لاکھ فیس کر دیں، بچے 8 لاکھ دے دیں گے، آپ NOC دے دیں گے، یہ میڈیکل کالجز دے دیں گے، کمپٹیشن کی فضا خود ہی پیدا ہو جائے گی. کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کمپٹیشن فیسوں میں چلا گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ فی الحال تو آپ نے کمپٹیشن فیسوں میں کر دیا ہے کہ بھئی کون بڑھا سکتا ہے، الاؤ کر دیا. آپ نے انہیں سرکاری سطح پر اجازت دے دی ہے کہ آپ 15 سے 20 لاکھ روپیہ فیس کر لیں. یہ بھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے. کرغزستان کو بند کیا اور بند کرنے کے فوراً بعد آپ نے یہ ان کو اجازت دے دی کہ 15 سے 20 لاکھ فیسیں کر لیں. اب دیکھیں اگر کالجز زیادہ بنے، انجینئرنگ اب پاکستان میں پہلے کی نسبت ہو رہی ہے اور سستی بھی ہو رہی ہے. انجینئرنگ کی اسٹڈی جو ہے پہلے کی نسبت اب کم فیسیں پے کرنا پڑتی ہیں. آپ اس طرح کا بنا دیں، پاکستان کو بھی بنا دیں. لیکن اس کا ایک نقصان پہلو کیا یہ نہیں ہے کہ اب آپ 98, 95, 92, 90% والے بچوں کو MBBS کرواتے ہیں جو پڑھے سمجھ لیں کہ تھوڑا سا کسی معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں. آپ 45% والے 50% والے کو جب MBBS کروائیں گے تو اس کا کیا سٹینڈرڈ رہ جائے گا؟ نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. کبھی 45% والے کو MBBS نہیں کروایا گیا. PMDC نے بڑا کلیئر جو ہے وہ ایک رکھا تھا کہ فرسٹ ڈویژن سے کم جس کے مارکس ہوں گے وہ پاکستان سے باہر بھی کہیں MBBS کرنے کے لیے نہ جائے. چونکہ اگر وہ واپس آتا تھا وہ 55% والا، 50 والا، ایون 59.9% والا، تو PMDC اس کا NEB میں ٹیسٹ ہی نہیں لیتی تھی. وہ کہتے تھے ہمارے ملک میں گنجائش کوئی نہیں ہے. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کم از کم 60% نمبر ہونے چاہیے. پاکستان میں بھی آپ زیادہ تعداد کر دیتے ہیں، زیادہ لوگ آئیں گے تو میرٹ خود ہی گر جائے گا اس کا. پھر بھی وہی نہیں، فرسٹ ڈویژن تو بنائے نا میرٹ. یہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بنائیں کالجز، میرٹ 60% سے تو نہیں گرے گا نا، فرسٹ ڈویژن سے نیچے تو نہیں آئے گا نا. آپ ایک کرائیٹیریا بنا لیں کہ 60% والے کو. اچھا، آپ پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز 60% پہ 40 لاکھ روپیہ لے کے ایڈمیشن دے دے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر وہ 60% جب وہ کرغزستان سے کر کے آئے تو وہ قابل اعتراض ہے. کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ کرغزستان میں اندازاً کتنے بچے زیر تعلیم ہیں جو فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں ہیں؟ یہ ساکی صاحب تقریباً میرا خیال ہے کہ 8300 کے قریب لوگ ہیں. اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کوئی PMDC کی کسی عہدیدار سے یا سابقہ PMC سے کوئی پوچھے تو تب ہے نا جی. PMC والے جو ہیں وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے سول سوسائٹی سے جو 10% لوگ ہیں، پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو ممبر ہیں وہ 10 ہیں. اس میں سول سوسائٹی سے ایک خاتون ایسی ہیں جن کا پروفیشن گانا گانا ہے اور ڈانس کرنا ہے. وہ آرٹ ڈانسر ہیں اور وہ گانے گاتی ہیں. اب ان سے پوچھیں نا، ان کو میرے ساتھ بٹھائیں اور میں ان سے پوچھوں کہ MBBS کا بنتا کیا ہے، تو اگر وہ بتا جائیں تو مجھ سے گلہ کر لیجیے. ربر سٹیمپ لوگوں کو ویسے بھی کوئی بھی ہو ادارہ 10 لوگوں کو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان 10 لوگوں سے میں سے جا کے کسی سے پوچھوں کہ بھائی اب ہوگا کیا؟ لیکن وہ پلیٹ فارم تو ہوگا نا، وزیر اعلیٰ موجود ہے. اور پھر کرغزستان کا اگر اتنا بڑا انہیں جو انکم آ رہی تھی، جو انہیں زر مبادلہ آ رہا تھا، وہ بھی رک جائے گا تو ان کے سفیر یہاں پہ موجود ہیں. جی، میری ملاقات ہوئی تھی جو کرغز سفیر ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں. میری ان سے بڑی 1 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی تھی میری. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاجی مراسلہ لکھا بھی ہے وزارت خارجہ کو. اور انہوں نے کہا PMC کی جو سیکرٹری ہیں، چیئرمین، ان سے بھی میں نے ٹائم لیا ہے ملاقات کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی لیا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر کے لیے انہیں بیان رکھنا مشکل ہو جائے گا اور امیجیٹلی انہیں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں انہیں الاؤ کرنا پڑے گا. کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ نے کہا ہو کہ جی یہ اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ کوئی کسی بھی حوالے سے ہمیں ناپسندیدہ ہیں اور ہمیں نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، خود ریجیکٹ کر دیا. نہیں، مجھے ایسا نہیں لگا. جب کرغز سفیر سے، ایمبیسڈر صاحب سے جب میری میٹنگ ہوئی تو مجھے ایسا نہیں لگا. وہ خاصے فکر مند تھے اس پر. اب آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، بہت سارے کنسلٹنٹ جو ہے وہ مڈل مین کہہ لیں یا جو بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے. پھر ہزاروں گھرانوں کا اس سے تعلق ہے. آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ اب وہ وزیر اعظم کو لکھیں، کرغزستان کی حکومت کو لکھیں، یا پھر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا انتظار کریں کہ کوئی فرشتہ
فرشتہ آئے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں؟ فرشتے کا انتظار تو ہم کرتے رہے تھے جی، 1970 تک یہ گزشتہ 2 سال میں اس فرشتے کے منتظر تھے جن کا نام عمران خان صاحب ہے. ہم نے تو انہی کو فرشتہ سمجھا تھا، ہم نے تو انہی کو نجات دہندہ سمجھا تھا کہ 47 سے لے کے اب تک جو ہمارا استحصال ہوا ہے یہ اس کو ہماری اس رنج اور تکلیف کو کم کریں گے اور ختم کریں گے. انفارچونیٹلی ان کے دور اقتدار میں اور زیادہ ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں. جو یہ کنسلٹنٹ یا ماہر تعلیم کہہ لیجئے، جو لوگ بیچارے چھوٹے شہر میں بیٹھ کے ان بچوں کو وہاں پر بھیجتے تھے جس کے بدلے میں انہیں یونیورسٹی تھوڑا بہت کمیشن دے دیا کرتے تھے، روزگار ان کا روزگار چل رہا تھا. اب ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے اور وہ متاثر ہوئے ہیں. اس سے پہلے کووڈ-19 نے یہ سارے دفاتر بند رکھے. اب جو ہے اس نے PMC نے ان سب کو بین کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وفاق میں، انہوں نے تمام شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے. انہوں نے صرف چینی مہنگی نہیں کی، انہوں نے صرف ماچس جو ہے وہ روپے سے 1.5 روپے کی نہیں کی، انہوں نے سگریٹ 70 سے 100 کا نہیں کیا، انہوں نے پیٹرول جو ہے وہ 70 سے 105 کا نہیں کیا. انہوں نے تمام شعبہ زندگی کے ساتھ یکساں سلوک کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں رہ کے روزگار کے مواقع تلاش کرنا یا رزق کمانا، بزنس کرنا مشکل ہو گیا. میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان کی حکومت کو اللہ تعالی ہدایت دے اور وہ پھر دوبارہ سے ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے اس کو وہ کریٹ کریں، یا ان کو خیال آ جائے کہ ایک تو آپ کے ساتھ 8300 اسٹوڈنٹس جو کرغزستان میں موجود ہیں، ان کے پیرنٹس بیچارے پریشان ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ان کی ڈگریوں کے آگے سوالیہ نشان ہے. اور اسی طرح سے میرے خیال میں اتنے ہی لوگ 5 سے 7 ہزار لوگ ہیں جو یہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ تھے، اب وہ بھی بیچارے ان کا روزگار بھی خطرے میں ہے. تو بس یہ وہ 8-8.5 ہزار آپ اسٹوڈنٹس نہ مانیے، وہ مستقبل کے ہمارے ڈاکٹرز دیکھیے، اور وہ 10 ہزار یا 15 ہزار لوگوں کو کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھیں ان کا علاج بھی کریں تو کتنی بڑی تعداد سے ہمیں روکنے جا رہے ہیں. اس سے بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اور میں اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے ڈاکٹرز پروڈیوس کرنا یا ڈاکٹرز کی تعداد کو بڑھانا. میرے خیال میں ان کے ملحوظ خاطر یا یہ ہے ہی نہیں یہ چیز ان کی. بہت شکریہ ذبیح اللہ بلگن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے.